اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت کے اندر ارشاد فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اٹل فیصلے کے طور پر لکھ دی کہ جو میرا دین ہے، میرے نبی کی شریعت، میرے نبی کے احکامات، میرے نبی کی باتیں غالب آ کر رہیں گی۔ غلبہ اس دین کو ملے گا، غلبہ اسلام کو ملے گا، غلبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ملے گا، دین محمدی کو ملے گا، شریعت محمدی کو ملے گا۔ لیکن ہر غلبے کے لیے کوشش اور کاوش ضروری ہے۔ ایک عام سی بات ہے، دو حریف، دو ٹیمیں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں، دونوں کی انتھک کوشش، کاوش یہی ہوتی ہے کہ وہ اس مقابلے میں کامیابی سے، کامرانیوں سے ہمکنار ہو۔ اسی طرح دین کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں، ہر آدمی کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں اللہ کے قریب زیادہ ہو جاؤں، میری اللہ سے قربت بڑھ جائے، میں اللہ کے ان نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں جس سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ بات دین کی ہو یا دنیا کی ہو، ہر انسان کوشش اور کاوش سے دوسروں پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی مشقت والا کام ہے وہ کرنے سے دوسروں پہ سبقت حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اللہ کے فرامین ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ اللہ کے فرامین ہیں کہ میرا دین، میرے احکامات، میرے نبی کی شریعت، میرے نبی کا نام بلند و بالا رہے گا اور تمام ادیان پر، تمام اقوام پر غالب آ کر رہے گا۔ لیکن اس کے لیے محنت ہے، کچھ اصول، کچھ ضابطے اور کچھ طریقہ کار وضع فرمائے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کی پاسداری کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کسی بھی موقع پہ، کسی بھی میدان میں شکست کا سامنا، ہزیمت کا سامنا، افسوس کا سامنا یا ہمت ہارنے کا سامنا، احساس کمتری کا سامنا کبھی نہیں ہوگا۔ عمومی طور پر جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہمارے سامنے ایک شکل بن کے آ جاتی ہے۔ چھوٹی سی مثال آپ نماز کی لے لیجئے۔ آپ کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شادی کی محفل میں بیٹھے ہیں، یا کسی غمی کی محفل میں بیٹھے ہیں، یا کسی دکانداروں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بازار میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہوئے، تصور کر لیں وہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں آپ کے کان میں گونجتی ہیں، آپ کے کان ان صداؤں کو سنتے ہیں۔ تو اب دو باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی بات، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ مؤذن نے گھنٹی بجا دی کہ آ جاؤ نماز کے لیے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، نماز پڑھو گے دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ یہ پہلا تصور، پہلی چیز جو انسان کو فوراً کلک کرتی ہے۔ اب انسان کہتا ہے ہاں جی چلیں جی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ فوراً سے ایک دوسری چیز جو شیطان کی طرف سے اس کے ذہن میں آتی ہے، چلیں کوئی بات نہیں، یہ خریداری کر لوں، اس کے بعد نماز پڑھ لوں گا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ مکمل کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، نماز کا تو کافی وقت باقی ہے۔ چلیں یہ جو دوستوں کی محفل ہے نا، اب یہ روز روز تو دوست ملتے نہیں ہیں، کتنے سالوں کے بعد ہم جمع ہیں، تو 10-15 منٹ یہاں لگیں گے، آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، یہاں سے فارغ ہو کے نماز پڑھ لوں گا۔ یعنی یہ شیطان کی طرف سے تخیل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، نماز کا تو کافی لمبا ٹائم ہے، اگر خدا نخواستہ، پھر یہ بھی کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ وقت چلا جائے تو اگلی نماز کے ساتھ اس کو قضا کر لوں گا۔ یہ شیطانی تصور۔ ایک تصور، مؤذن نے اذان دی، آپ کے کان میں آواز پہنچی، آپ کے دل نے کہا، آپ کے جو اندر کا ضمیر ہے نا، جج صاحب، آپ کا چیف جسٹس، اس نے کہا اٹھو بھائی نماز کا وقت ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اب یہ کام چھوڑ دو۔ یہ اس چیف جسٹس نے کہا، اور ایک شیطانی جو تجسس ہے، شیطان کا جو طاقت، شیطانی طاقت ہے، اس نے آپ کے دل میں کلک کیا دوسرے تصورات کو۔ اب وہدیناہ النجدین،
دو کام ہیں، اللہ نے دو راستے آپ کو دکھا دیے، آگے آپ کی محنت ہے، آپ کتنا آگے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ انسان جب میرے راستے کو تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ نے واضح فرمایا، یہ مکی آیات ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، سبلنا، میں اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہوں۔ اللہ کا کام تھا آپ کے کان میں یہ آواز پہنچانا، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام کو لبیک کہتے ہوئے آپ چلے جاؤ۔ اب دو باتیں ہیں، ایک مشکل کام ہے، ایک تو آسان ہے نماز چھوڑ دینا، یہ آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، خریداری کر رہے ہیں تو وہ کام مکمل کرنا، یہ آسان کام ہے۔ آسان کس لیے ہے کہ میرا ضمیر، میرا ذہن اس طرف زیادہ مطمئن ہے۔ معلوم ہوا انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور ایک انسان کا نفس انسان کا دشمن ہے۔ جو انسان کا نفس ہے نا، یہ انسان کا دشمن ہے۔ اب میرا نفس کیا کہتا ہے؟ میرے دوستوں کی محفل ہے، گپ شپ ہے، چھوڑیں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ میں دیکھیں گھر سے نکلا ہوں فلانے چیز کی خریداری کے لیے، پہلے خریداری کر لوں، بعد میں یہ کام کر لوں گا۔ کوئی آدمی دکاندار ہے، دیکھیں جی میں اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہوں، تو دو چار گاہک آ جائیں گے، اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو گاہک چلے جائیں گے، رات کو اپنے بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں گا۔ یہ تصور، میرا نفس مجھے یہ ساری باتیں کہلوا رہا ہے۔ رب کی ایک ہی بات ہے، حی علی الفلاح، اس نے کہہ دیا کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اب میں کامیابی کس میں ڈھونڈ رہا ہوں؟ دوستوں کی مجلس میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں، اپنے اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے گھر کی خریداری کرنے میں کامیابی سمجھ رہا ہوں۔ میں دو چار ٹکوں کے گاہک آنے کا انتظار اور ان گاہکوں کو چیز بیچ کر پیسے کمانے میں اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوں۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی کون سی تھی؟ جو حی علی الفلاح میں نے سن لی کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی مسجد میں آ کر اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اللہ کے حکم کے آگے سر بسجود ہونا، اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو تسلیم کر کے اللہ کے احکامات کو پورے طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ کامیابی تھی۔ اب مشکل کام یہ تھا جو میں نے چھوڑ دیا ہے، اور آسان کام کیا تھا؟ جس سے میں مصروف تھا، جس سے میرا دل مطمئن تھا، میرا نفس مجھے بہکاوے میں لے کے آ کے مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ابھی تو ظہر کا وقت ہے، عصر میں پھر پڑھ لینا، ابھی تو عصر کا وقت ہے، مغرب کو پڑھ لینا، ابھی تو مغرب کا وقت ہے، عشاء کے ٹائم ساری نمازوں کی قضا کر لینا، ابھی عشاء کا وقت ہے، آرام سے سو جاؤ، اللہ نے بڑے زندگی دی ہے تجھے، کل فجر ہوگی پھر ساری نمازیں قضا کر لینا۔ یوں کرتے 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 انسان کی ساری زندگی اسی بہکاوے میں گزر جاتی ہے۔ اب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ جب انسان پھر گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر دوسرا نقطہ لگا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے، وہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا یہ افطاری کا ٹائم ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا یہ روزہ رکھنے کا ٹائم ہے، یہ حج کا ٹائم ہے، یہ جمعے کا ٹائم ہے، پھر اسے تمام تفریقات اس کے سامنے ختم ہو جاتی، پھر یہ شعور اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے نیکی کا اور بدی کا، کیا نماز ہے، کیا جمعہ ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ بس اس کی ایک زندگی اپنی بتائی ہوئی سوچ کے مطابق وہ گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھائی اور برائی کا تصور آہستہ آہستہ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اس کی زندگی میں، ایک وقت پھر آتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا، اب ایک اور وقت آئے گا جب دنیا کی تمام تعیشات سے، تمام آسانیوں سے وہ بیزار ہو کر سوچنے لگتا ہے اتنی لمبی میری زندگی گزر چکی ہے، مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ اب سوچتا ضرور ہے کیونکہ دنیا کے اندر سکون نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ پیسہ آپ کما لو، ارب پتی بن جاؤ، اربوں روپے کے مالک بن جاؤ، وہاں بھی جا کر ان سے پوچھو کہ سکون پیسے میں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھیں ارب پتی، آپ ان کی کہانیاں سنیں ارب پتیوں کی، وہ اور پریشان ہیں، ان کے بستر کے ساتھ دوائیاں ضرور آپ کو ملیں گی،
اور جو بیچارہ غریب ہے وہ چلتے پھرتے موٹر سائیکل پہ بھی نیند کر لیتا۔ یہ نیند کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، یہ سکون کی ایک نشانی ہے۔ تو جب وہ واپس آتا ہے، پلٹتا ہے اس ماضی کی طرف، پھر وہ حق کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اب حق اس سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی تھا کہ جب اس نے حی علی الفلاح کا نام سنا، یہ آواز اس کے کانوں میں گونجی، فوراً اس کامیابی کی طرف آ جاتا، تو اسے اتنا لمبا چکر نہ کاٹنا پڑتا۔ اس لمبے چکر سے، لمبی تکلیف سے، لمبی مصیبت سے، لمبی مشقت سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا شروع ہو جاتا، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی چلتا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول کی شریعت غالب رہے گی، لیکن کب؟ یہ 7 اصول ہے۔ نمبر 1، جو بھی کام کرو جہد مسلسل کے ساتھ، مستقل محنت کے ساتھ۔ محنت شرط ہے۔ ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ چھوٹی سی دکان ہوتی ہے اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں؟ چھوٹا سا گھر ہوتا ہے اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں؟ چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ 25-30 ہزار کی ملازمت ہوتی ہے، نوکری ہوتی ہے، ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ راتوں کی نیندیں قربان، دن کا آرام قربان، سب کچھ قربان کر کے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور جہد مسلسل کرتے ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہے جو 25-30 سال کا جو اس کا دورانیہ ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور پھر اس نے اپنی زندگی کے معمول کو اس شیڈول کے مطابق مرتب کرنا ہوتا ہے۔ اب اس نے اگر کہیں کام جانا ہے تو اس نے سوچنا ہے میرے دفتر کی چھٹی کب ہوگی، میرے دفتر کب کھلے گا، کب بند ہوگا، اس کے بعد یا اس سے پہلے میں نے یہ کام نمٹانا ہے۔ یعنی تمام کے تمام زندگی کے معاملات وہ اپنے 25-30 ہزار کے تابع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں مسلسل اس کام کو نہیں کروں گا تو میرے اس روزگار کا جو معاملہ ہے یہ متاثر ہوگا۔ وہ دکاندار ہے، وہ دکانداری کرتا ہے تو اپنے سارے کے سارے معاملات یا دکان کھولنے سے پہلے یا دکان بند کرنے کے بعد طے کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مستقل مزاجی کے ساتھ محنت نہیں کروں گا تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ تو جب دنیا کے معاملات مستقل مزاجی اور جہد مسلسل کا تقاضا کرتے ہیں تو دین کے معاملات تو بطریق اولا اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا تو حق زیادہ ہے دین کے معاملات کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہفتے میں 1 دن جمعہ کی نماز پڑھ لی، ہم کامیاب ہو گئے۔ وہاں آپ روزانہ دکان پہ جاتے ہیں، روزانہ دفتر میں جاتے ہیں، روزانہ نوکری پہ جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے ہفتے میں 1 دن جا کے میں پورے مہینے کی تنخواہ وصول کر لوں گا۔ وہاں آپ کامیابی پورے کے پورے دن، پورے کے پورے وقت لگانا، اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو آپ 7.5 گھنٹے نہیں لگا سکتے۔ آپ 10 منٹ پہلے بھی نہیں آ سکتے، نہ 10 منٹ لیٹ جا سکتے۔ کیوں؟ کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے اگر میں لیٹ جب پہلے آؤں گا اور جاؤں گا تو اس میں میرا نقصان ہے۔ جب وہاں مستقل مزاجی ہے تو دین کے معاملات میں ہم کیوں غیر مستقل ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں دین کے معاملات کو اتنا آسان سمجھنے لگتے ہیں؟ تو پہلی شرط کامیابی کے لیے کیا ہے؟ کہ مستقل مزاج، جہد مسلسل، کوئی بھی کام کرو محنت سے، مشقت سے اس کو کرنا ہے۔ اب اس کے بعد انسان جب دین کے کام کرتا ہے یا دنیا کے کام، یہ اصول دین کے معاملات میں ہے، اسے بے شک آپ دنیا کے اور دین کے دونوں معاملات میں سمجھ سکتے ہیں۔ جب انسان دین کا کام کرتا ہے، کوئی بھی کام دین کا، اس کے آگے مصائب و علام آتے ہیں، ضرور آتے ہیں۔ کوئی بھی آپ دین کا کام کر کے دیکھ لیں، آپ کے آگے مشقتیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی مختلف قسم کی۔ اگر آپ چھوٹے لیول کا کام کر رہے ہیں تو اس حساب سے آئیں گی، بڑا کام کر رہے ہیں تو بڑے لیول پہ آپ کے اوپر تکلیفیں آئیں گی۔ دین کا کوئی بھی کام ہو تکلیفوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں کہ جب انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، نبوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی تحریک کا اعلان نہیں کیا، بالکل معاملہ ٹھیک چل رہے تھے۔ 40 سال کا زمانہ بہت لمبا عرصہ ہے، 10 15 20 سال نہیں، 40 سال انہی میں جوان ہوئے، انہی میں بچے تھے، لڑکپن تھا، جوانی تھی اور شباب انہی لوگوں کے اندر آیا، سب معاملات ٹھیک تھے۔
کبھی ایسی نوبت نہ آئی ایک دوسرے کے اوپر پتھر برسائے جائیں، ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں، ایک دوسرے کو مارا جائے۔ یہ نوبت کب آئی؟ جب انہوں نے دین کے علم کو بلند کرنے کا اعلان کیا۔ تو مصائب اور آلام کو برداشت کرنا یہ آپ کو دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی آپ کو ترقی کا ضامن بناتا ہے۔ جب دین کے معاملات میں مصائب ہیں، اچھا علماء نے ایک اور نکتہ لکھا ہے، جب بھی آپ دین کا کام کریں نا، دین کے کام کے اندر اگر تکلیفیں آ رہی ہیں تو سمجھ لو آپ صحیح نہج پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر تکلیفیں اور مشقتیں نہیں ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کے کام کے کرنے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، اس صحیح نہج پہ آپ نہیں جا رہے۔ اگر صحیح نہج پہ جاتے تو باطل کو تکلیف ہوتی ضرور۔ اس نے اپنا حوصلہ بلند رکھنا ہے، تانوں کو برداشت کرنا، اپنے حوصلے کے اندر تھوڑی سی بھی لغزش نہ آئے۔ اب اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر کو مشرکین نے مار مار کر بے ہوش کر دیا، اس قدر بے ہوش کر دیا کہ ان کا زندہ رہنا اور زندہ نہ رہنا مشکوک ہو گیا تھا۔ جب ان کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا تو ایک بڑی سی چادر رکھی اور اس کے اوپر ان کی ایک لاش نما جسم کو رکھ کے گھر کی طرف لے گئی۔ جب کافی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے ان کے اندر جو ہمت اور جذبے والی بات تھی، پوچھا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں؟ ان کی ماں نے کہا اسی شخص کی وجہ سے تجھے اتنی تکلیف ہوئی، اتنا مارا گیا، تو پھر اسی کا نام لیتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو چھوڑ کر کوئی اور کام کروں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ آخر حد تک انہوں نے کہا کہ جب تک میں ان کی زیارت نہیں کر لوں گا، جب تک میں ان کی زیارت نہیں کر لوں گا دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا، نہ کھانا پینا نہ دوائی۔ یہ محبتیں اور یہ حوصلے تھے، تبھی تو وہ کامیاب ہوئے۔ انہی کے لیے تو اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کر دکھایا۔ اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے اور کچھ لوگ ایسے ہیں من ينتظر جو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ شہید ہو چکے اور کچھ شہادت کے منتظر ہیں۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا۔ 4 استقامت بہت ضروری ہے۔ کسی بھی دینی معاملات میں جب تک استقامت نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے بعد اس کے اوپر مشکلات آئیں گی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں؟ جب ظلم زیادہ بڑھ گیا نا، سورہ عنکبوت ہے، جب ظلم بڑھتا گیا، تشدد بڑھتا گیا تو مسلمان پریشان ہو گئے۔ اتنی تکلیفیں ہمیں سہنی پڑیں گی، اتنی مشقت دیکھنی پڑے گی، اللہ کی مدد کب آگی؟ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ انہیں حوصلہ بھی دیتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ان کے لیے فرمایا احاسب الناس، وہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وہم لا یفتنون اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ یہ جو آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں یہ ہمارے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے ہے کہ اس شخص کے اندر کتنا امتحان ہے، کتنا ایمان ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو آزمائش کے وقت ہمت کرنا، جرأت سے کام لینا، یہ اللہ کی مدد کا باعث بنتا ہے۔ تو اس وقت امت مسلمہ ساری کے ساری آزمائش میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطین کے مسلمان جس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر صف ماتم بچ جاتا، لیکن ہماری زندگی روٹین سے گزر رہی ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض گھروں میں اور بعض لوگوں میں زبانوں پہ تذکرے ہی نہیں ہوتے۔ زبان پہ تذکرہ کب ہوتا ہے؟ جب دماغ سوچتا ہے۔ میرا دماغ سوچے گا تو میں زبان سے اس کا ذکر کروں گا۔ میرا دماغ یہ چاہتا ہے چھوڑو وہ فلسطین جانے اور وہ لوگ جانے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ فلسطین کے لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے، لیکن ان سے زیادہ ہمارا ہو رہا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی کے اوپر یہ ظلم ہوا، یہ بربریت ہوئی، تجھے کتنی تکلیف ہوئی؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ دنیا کے اندر آپ آنکھیں بند کر لو، لیکن اللہ کے دربار میں آنکھیں بند نہیں ہو سکتی کہ لوگوں امت مرتی رہی،
کٹتی رہی، لٹتی رہی، بچیوں کی عزتیں نیلام ہوتی رہی، اے پاکستان کا مسلمان تو نے ان کے لیے کیا سوچا؟ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی فلسطین بہت دور تھا، ہم وہاں کیسے جاتے؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول ضرور کہیں گے تمہیں وہاں پہنچنے کے لیے تو نہیں کہا، تو اپنی زبان سے لفظ ایک دعا کا لفظ تو کہہ سکتا تھا، تجھے دعا کے لیے کس نے روکا؟ ایمانداری سے کہیں اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ اپنے دل سے مطمئن ہیں کہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، صرف دعا، سب سے کم ترین سطح، پیسہ نہیں، مال نہیں، وہاں جانے کی سوچ و فکر وہ چھوڑ دیں کہ وہاں کیسے جائیں گے، کیسے لڑیں گے، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، نہ ہم لڑ سکتے ہیں نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں، ہمارے اندر وہ جذبہ جہاد ہے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کر ان کو آزاد کروائیں، ان کا ایمان مجھ سے اور آپ سے مضبوط ہے، وہاں ہم جا نہیں سکتے ہیں، جائیں گے بھی صحیح تو ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، تنہائی میں دعا، تاکہ لوگ سن بھی نہ۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کروں گا کہ لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ بھی ان دہشت گردوں کا دوست ہے، چونکہ امریکہ حماس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ جو حماس ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے، تو اگر ہم اپنے زبانوں سے حماس کا نام لیں گے تو کہیں امریکہ کی لسٹ کے اندر ہم دہشت گرد نہ تصور ہوں، تو اپنے دل سے تو کہہ سکتے ہو، دلوں کا راز تو میرا رب جانتا ہے، امریکہ نہیں جانتا۔ ہم امریکہ سے ڈر کے اتنا ڈر گئے، یورپ اور ان کے حمایتیوں سے اتنا ڈر گئے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے دعا کے الفاظ بھی نہیں بول سکتے، اس سے کم درجے کا ایمان کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، باتیں بہت ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ دین غالب رہے گا، اللہ کا حکم غالب رہے گا، نبی کی شریعت غالب رہے گی، وہ ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہماری زندگیوں میں ہمیں دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، لیکن یہ حدیث واضح ہے کہ جب تک دنیا کے اندر سارے لوگ اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی، یہ حقیقت ہے، اور اللہ ہمیں دکھائیں گے، ہمیں نہیں ہماری نسلوں کو دکھائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا غلبہ ہوگا، پوری دنیا کے اندر توحید کا ڈنکا بجے گا۔ اس کے لیے جو تحریکات کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا۔